رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جہانوں کی تاریخ میں وہ وقت بھی تھا جب اللہ تعالیٰ کا تخت پانی پر تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تخلیق کیا وہ قلم ہے. قلم کو پیدا کر کے رب العزت نے فرمایا لکھو. قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے ہونے والے حالات و واقعات لکھ دو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا اور پھر کس طرح سے آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہوئی زمین پر بھیجا گیا. اس موقع پر رب العزت نے کہا تھا اہبطوا منہا جمیعا، تم سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ غم. یہ انسان کی زمین پر آمد تھی خوشخبری کے ساتھ کہ آپ کے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے. دیکھیے اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ان کے اندر بلٹ ان پروگرام رکھا ہے. ایک بیج کے اندر پورا درخت بننے کی کہانی موجود ہے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں اینیملز ہیں، پرندے ہیں، حشرات ہیں، سب ہر ایک چیز کے اندر فطری طور پر اس کا پروگرام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. انسان کو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل عقل عطا فرمائی. انسان کی باڈی نے کیسے ورک کرنا ہے یہ تو بلٹ ان موجود ہے اندر پروگرام، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی، بھلائی برائی کی پہچان دی. یہ دو انٹرنل سپورٹرز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بیرونی طور پر دو مددگار بھیجے. دو طرح کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور کتابیں عطا کی. آج ہم جس مقصد کے لیے میں حاضر آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے اس کا تعلق بھی انہی کتابوں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نازل ہوئی، انہوں نے ارشاد فرمایا تورات اس وقت نازل ہوئی جب رمضان کی پہلی تاریخ گزر چکی تھی، یعنی پہلی تاریخ تھی. زبور اس وقت نازل ہوئی جس وقت رمضان کے 13 دن گزر چکے تھے. انجیل تب نازل ہوئی جب رمضان کے 17 دن گزر چکے تھے، اور قرآن تب نازل ہوا جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے. صحف ابراہیم رمضان کی پہلی تاریخ کو، تورات رمضان کی چھٹی تاریخ کو،
ज़बूर रमज़ान की 13वीं तारीख को, यूं कहने का मतलब ये है कि ये जितनी आसमानी किताबें आई, वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इंसानी ज़िंदगी के लिए, सब इसी महीने में नाज़िल हुई। बरकत वाला महीना है। और ये आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपसे ये कहना चाहती हूँ, देखिए आप छोटी सी कोई मशीनरी ऑपरेट करना चाहते हैं ना, एक घड़ी, मोबाइल, आप घर में किचन में कोई चीज यूज करना चाहते हैं, फैक्ट्री के अंदर कहीं भी किसी जगह पर भी कोई चीज, कोई मशीनरी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर एक जगह पर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है जिसमें ये बताया जाता है कि इस मशीनरी में 1 2 3 ये फला 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 करते हैं, और इस मशीनरी को इस तरह से ऑपरेट करेंगे। मशीन चलाने का तरीकाकार उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में मौजूद होता है। हम में से कोई उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को कभी अपनी मशीन के इस्तेमाल के लिए अलग नहीं रखता, उसके मुताबिक मशीन इस्तेमाल की जाती है। इसलिए कि हर एक को अपने लगाए हुए पैसे से गर्ज है कि कहीं वो जाया ना हो जाए, और मशीनरी से फायदा उठाने की गर्ज है। जैसे एक मशीन इंस्ट्रक्शन मैनुअल के बगैर नहीं चलती, इसी तरह से इंसानी जिंदगी भी हिदायत के बगैर नहीं चल सकती। अल्लाह ताला ने आगाज ही से ये बता दिया था, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, अल्लाह ताला की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी, फमन तबिअ हुदाया, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसके लिए ना खौफ होगा ना गम। तो अल्लाह ताला ने हिदायत का ये सिलसिला जारी रखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी, बाद में आने वाले अंबिया के दौर में भी, उससे पहले भी सहीफे नाजिल होते रहे। और अब देखेंगे चारों आसमानी किताबें अल्लाह ताला की जानिब से उतरी तो 3 बनी इसराइल पर, और एक किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। हम जिस महीने के बारे में बात करने लगे हैं उसका ताल्लुक कुरान मजीद के नुज़ूल से है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। जिंदगी की किताब है। हमारी जिंदगी में हमें क्या करना है किताब बताती है, हमारे लिए हिदायत रखती है। हमारी जिंदगी कैसे अमन वाली हो सकती है, सलामती वाली, हम अपनी जिंदगी में क्या करें क्या ना करें, हमारे खानदानी मामलात हों, माशरती मामलात हों, मुआशी मामलात हों, या हमारे ज़ाती मामलात हों, हर एक चीज के बारे में ये किताब रहनुमाई देती। इस किताब का नुज़ूल इस महीने में हुआ। बड़ा ही दिल पर असर अंदाज होने वाला वाक़या है जिस दिन ये किताब जिस रात में नाजिल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे। आप में से कौन है जो नहीं जानता होगा, गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के हालात पर गौर व फिक्र करते थे और कोई रास्ता नहीं पाते थे। एक रात में ऐसा हुआ कि आपके पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप जानते नहीं थे वो कौन है, लेकिन ये एहसास आपको जरूर था कि कोई जिन या कोई घोस्ट नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने अंबिया पर वही नाजिल करने से पहले ऐसे वाक़यात उनकी जिंदगी में लेकर आते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये महसूस होने लगता है जो अनसीन वर्ल्ड है उसमें कुछ रियलिटी है। आप सोचें, कभी अपने आप को गारे हिरा में अकेले तसव्वुर करके देखें कि अंधेरी रात है और कहीं रोशनी नहीं,
اور آپ ایک غار میں ہیں اور اچانک ایک فرشتہ آتا ہے. میں آپ کو تصور میں غار حرا میں لے جانا چاہتی ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہونے والی ہے. یہ قرآن مجید نازل ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ظاہر انسانی شکل میں نہ آئے فرشتے تو نبی بھی پہچان نہیں سکتا. ایک شخص ہے، اس نے آ کے مطالبہ کیا ہے اقرا، پڑھو. آپ نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. یہ جواب سن کر فرشتے نے آپ کو ساتھ لگایا، زور سے بھیجا، پھر کہا اقرا. آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. اس پر سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو اتنی زور سے بھیجا کہ آپ کو لگا پسیاں اندر گھس جائیں گی. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے. اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے اگر ہم یہ جاننا چاہیں، کوئی انسان یہ جانتا تھا دنیا کا کہ انسان کی پیدائش کیسے ممکن ہوتی ہے؟ نطفے سے جمع ہوا خون اور جمے ہوئے خون سے گوشت کی بے شکل کی بوٹی اور پھر شکل کا بننا اور پھر پورے انسان کا وجود میں آنا کوئی نہیں جانتا تھا. یہ بذات خود قرآن حکیم کی سچائی کا ثبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب لگا، پڑھو بھی اور بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس سے خاص بات پتہ چلتی ہے کہ تعلیم کا تعلق، علم کا تعلق اسم الہی سے ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے. جس دور میں جب اسم الہی سے اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ رشتہ کٹا ہے، وہ تعلیم بے خدا ہوئی اور اس تعلیم نے ایسے افراد پیدا کیے جن کا نہ کوئی ماضی ہے نہ مستقبل. وہ حال مست ہے، مال مست ہے. اللہ تعالیٰ کا عظیم نام لیے بغیر کوئی تعلیم، کوئی علم انسان کو فائدہ نہیں دیتا. اور اب دوسری بات دیکھیے کہ علم کے میدان میں کرم کی ضرورت اللہ تعالیٰ کی جانب سے واضح کی گئی. اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا ہی کرم کرنے والا ہے. تو بات ہے رب کریم کی، اس کا کرم ہے کہ اس نے اس مہینے کو نزول قرآن کے لیے منتخب کیا. قرآن وحی کا علم رکھتا ہے. اور عجیب بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، انسانی زندگی پر کیسے وہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جو رب چاہتا ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، جو انسان کی فطرت ہے. نزول قرآن اتنی بڑی خوشی ہے. اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے. ہوا خیر مما یجمعون، وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. آپ نے بھی بہت کچھ جمع کیا ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو بچپن میں اپنے لیے چھوٹے چھوٹے سکے جمع کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی ہابی ہوتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے لیے مختلف طرح کے پتے پھول اکٹھے کرتے ہیں. پھر اور بڑے ہو جاتے ہیں، پھر مال جمع کرتے ہیں. اور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سونا جمع کرتے ہیں، کوئی جائیدادیں بناتے ہیں، اپنے لیے زیادہ، ایک سے زیادہ بزنس، اپنے بزنس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. جمع تو ہم سب
اللہ पाक ने फरमाया है हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, वो कुरान उन सारी चीजों से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। तो जो सब चीजों से बेहतर है ना, रमजान उसके नुज़ूल का महीना है, बड़ा ही बरकत वाला। और अल्लाह ताला ने इस खुशी को सेलिब्रेट कैसे करवाया। हमारे यहाँ किसी को आला उहदा मिले, कोई किसी लेवल पर कामयाब हो जाए, डिग्री मिल जाए, किसी का बिजनेस अच्छा हो जाए, किसी को माल ज्यादा मिले, किसी का निकाह हो, कोई भी मौका होता है ना खुशी का, तो हम दावत करते हैं या कोई ना कोई पार्टी या कोई सेलिब्रेशन ऐसी होती है जिसमें खाने पीने का सिलसिला होता है। अजीब तरीका है जहानों के बादशाह का, कुरान करीम के नुज़ूल की खुशी में पूरे महीने के रोजे रखवा दिए। हर किसी का खाना पीना बंद, खाना पीना हराम तो नहीं हो गया, दिन के वक्त ही रोका है। जो ही मगरिब होती है, सूरज डूबता है, खाना पीना है, लेकिन सूरज निकलने से पहले पहले खाना पीना खत्म कर देना। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों रोजे रखवाए गए इस महीने के? सच है अल्लाह पाक का हुक्म है। उसने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सारी बातें हमारे लिए ऐसे जैसे गिरहें लगी हुई हैं और गिरहें खोलने की जरूरत है, क्योंकि जुबान हमारी नहीं है ना। हम जब तकवा बोलते हैं तो ये थोड़ी पता चलता है कि तकवा से क्या मुराद है। तकवा तो ता कॉफ वाओ या इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर हम कहते हैं मुत्तकी तो मुत्तकी मीम ता कॉफ या, दैट्स इट। लोग बोलते रहते हैं, पता नहीं चलता बीच में क्या है, बंद डिब्बा है। अल्फाज बंद डिब्बों की सूरत में हो। अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया भर में कितनी कोशिश की जाती है कि आप जब पढ़ना चाहें, अच्छी रीडिंग करने के लिए जो तरीके सिखाए जाते हैं, आप गूगल पे जाके भी देखें तो ऐसे वर्ड्स हाईलाइट हो जाते हैं जिन वर्ड्स के मीनिंग्स किसी को नहीं आते या नहीं आ सकते, तो साथ के साथ जो है वो उन वर्ड्स के मीनिंग्स दिए जाते हैं ताकि समझकर आगे चलें। ये आम किताबों और आम इल्म का हाल है। और अल्लाह ताला की किताब में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में जब कोई इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं तो उसके बारे में हम जानते नहीं, पूछते भी नहीं, समझते नहीं, इसलिए समझ नहीं आती। तो मैं जरूर वाज़ेह करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने रोजे किस मकसद के लिए रखवाए हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। मुत्तकी कौन होता है? मुत्तकी क्या करता है? मुत्तकी तकवा वाले को कहते हैं, और तकवा कहते हैं अल्लाह ताला की तकवा कहते हैं अल्लाह ताला के अहकामात की इताअत, अल्लाह ताला से अजर रखते हुए, अजर की उम्मीद रखते हुए उसकी इताअत करना। यानी अल्लाह ताला के अहकामात है ना, जब उसे मानना है तो अजर की उम्मीद के साथ मानना तकवा है। तकवा दिल की कैफियत है, और अल्लाह ताला के अजाब के खौफ से, अल्लाह ताला के रोके से रुक जाना तकवा है। तो इसका मतलब है तकवा में दो चीजें, उम्मीद भी और खौफ भी। उम्मीद भी अल्लाह ताला की जात से, जैसे आप रोजा रखते हैं, रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह ताला का हुक्म है, लेकिन रोजे पर अगर आपने अजर की उम्मीद बांधी है तो ये तकवा है। और अगर आपने अजर की उम्मीद नहीं रखी, महज रोजा रख लिया, तो ये सिर्फ भूखा प्यासा रहना है। और इस बात का सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी मिलता है। आपने फरमाया जिसने
روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان شعوری طور پر روزہ نہیں رکھتا تو محض فاسٹنگ ہے. آپ کے یہاں فاسٹنگ کے بہت سارے طریقے ہیں. جیسے جو لوگ انٹرمیٹنٹ ڈائٹ کرتے ہیں وہ 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے فاسٹنگ کرتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ کا جسم ٹھیک رہے. تو جسم ٹھیک رہتا ہے لیکن اجر نہیں ملتا، اس پر اجر کی کوئی بشارت نہیں ہے. ہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سلم ہو جاتے ہیں، اسمارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی کی زیر نگرانی یہ سارے کام نہیں کرتے تو بہت ساری ڈیفیشنسیز بھی ہو جاتی ہیں. خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ روزے تقویٰ کے حصول کے لیے رکھوائے گئے. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ روزے میں کیا ہوتا ہے. آپ نے روزہ رکھا، پہلا روزہ ہے، دوسرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کے ارد گرد کوئی موجود نہیں اور آپ کے پاس ہر طرح کے مشروبات موجود ہیں. آپ جاتے ہیں، آپ کوئی اپنی پسند کا مشروب نکالتے ہیں، پانی پینے لگتے ہیں تو اچانک یاد آتا ہے میں روزے سے ہوں. وہ کون ہے جو آپ کو روکتا ہے کہ اب پانی نہیں پینا یا مشروب نہیں پینا؟ اللہ تعالیٰ نے ریئلائز کروایا ہے کہ دیکھو تم میری ذات پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں میری نگاہوں کا، میرے دیکھنے کا شعور ہے. جب اس کی نظروں کی وجہ سے کھانے پینے سے رک سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے دیکھنے کی وجہ سے برائی کو بھی چھوڑ دیں. ریلی روزے کا مقصد دراصل برائی چھڑوانا. لیکن چھڑوائی کیسے جاتی ہے؟ ہمارے کھانے پینے کا جہاں تک معاملہ ہے، ہر ایک کو بھوک لگتی ہے نا، احساس ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے، احساس ہوتا ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ کھانا پینا حلال ہے، تو جس وقت ہم ایک جائز چیز کو چھوڑتے ہیں کانشیسلی اور ہمیں پتا ہے کہ مغرب کے وقت پھر دوبارہ کھانا پینا شروع ہو جانا ہے، 30 دن تک 29-30 دن تک یہ پریکٹس جاری رہتی ہے. اور اس دوران ہم باوجود شدید بھوک کے، شدید پیاس کے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اجر کی امید. اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ امید جو اندر ہے نا اس کو باہر لے آئیں، شعور میں لے آئیں. تو یہ جو اجر کی امید رکھ کر نیک کام کرنا ہے نا، یہی تقویٰ ہے. تو روزہ جو ہے وہ تقویٰ کی تربیت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کتنے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی جھوٹ، کبھی گالی، کبھی برا بھلا کہنا، کبھی کوئی اور مواقع. تو اس کی وجہ سے انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کا شعور رکھتا. میں ایک حدیث ضرور آپ کو سنانا چاہتی ہوں. میں نے تو وہ نماز کے ریفرنس سے، لیکن یہاں پر بھی سمجھنے میں ہیلپ کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے سوال کیا تھا، مل احسان، عبادت کا حسن کیا ہے؟ خوبصورت بہت پیاری عبادت کیا ہے؟ ایکسیلنس کیا ہے؟ ایکسیلنس لیول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. ریلی یہ جو ایکسیلنس لیول ہے نا، یہ کسی کی مانیٹرنگ کی وجہ سے، کسی کی نظروں کے شعور کی وجہ سے آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک کسی انسان کا دیکھنا، کوئی انسان بھی ہمیں دیکھ رہا ہو نا تو ہمارا طرز عمل بدلتا ہے. اور جہانوں کے بادشاہ کے بارے میں ہمارے دل کو یقین ہو کہ وہ دیکھتا ہے تو ہمارا طرز عمل بھی بدل جاتا ہے الحمدللہ، اور بدل سکتا ہے. لیکن یہ شعور ضروری ہے. تو یہ جو روزہ ہے نا، یہ 30 days تک کنٹینیوسلی ہمیں احساس دلاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے،
اللہ تعالیٰ میرے اعمال سے واقف ہے، تنہائی میں بھی وہ میری نگرانی کرتا ہے۔ اور آپ سوچیں، آپ نے بہت سے کھانے کھائے ہوں کہ آج کل کورین کھانے بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں۔ ہر بچہ اٹھ کے کوریا کی باتیں کرتا ہے، جانے کیوں؟ دنیا گلوبل ولیج ہے نا۔ تو آپ نے پہلے چائنیز کا ٹیسٹ لیا، پھر کبھی کانٹیننٹل کے ٹیسٹ لیے، کبھی کسی ملک کے کھانے، کبھی کسی ملک کے کھانے، بہت سارے ذائقے ہیں۔ اور آپ سوچیں، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ذائقے پیدا کیے، ہم تو کہتے ہیں میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، کھٹا ہے، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، ہم میں سے کون ہے جو امرود کے ذائقے کو کوئی نام دے سکے؟ ہمارے پاس کوئی نام نہیں ہے۔ جامن کے ذائقے کو نام دے سکے، فالسے کو کوئی نام دے سکے، مینگو کو؟ تو یہ یعنی ہر ایک کا اپنا بڑا ٹیسٹ ہے نا، ہر جگہ جا کے ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، کھانے پینے کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن بھوک کا ٹیسٹ بہت نرالا ہے۔ ریلی محبت میں بھوک کو برداشت کرنا بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ ہم رمضان کو جب مرحبا کہتے ہیں، خوشی سے استقبال کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ جب رمضان آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوک کا مزہ لیں گے، ہم پیاس کا مزہ لیں گے۔ ریلی عام دنوں میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی انسان کی خاطر اتنی دیر تک کنٹینیوسلی بھوکے پیاسے رہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت ہو جاتی ہے، جیسے ایک ماں برداشت کرتی ہے اپنے بچے کی خاطر۔ بچہ بیمار ہو، ماں سے نہ کھایا جاتا ہے، نہ پیا جاتا ہے، اور بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی ماں کے حالات عجیب طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھوک کا مزہ بھی نرالا ہے۔ آپ سوچئے، روزہ کیسا عمل ہے؟ آسمان والا دیکھتا ہے، زمین والے نے عرش والے کے سامنے، عرش اور فرش کا معاملہ کتنا قریب آ جاتا ہے رمضان میں۔ عرش والا دیکھتا ہے اور فرش والا بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور وہ اس کی نظروں کے احساس سے اس سے اجر کی امید باندھتے ہوئے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو یاد کرتی ہوں جو افطار کے وقت آپ کیا کرتے تھے، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا طریقہ کار سکھایا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں روزے رکھوائے گئے۔ روزے سے تقوی کی تربیت ہوتی ہے، اور تقوی تمام اخلاقی خوبیوں کی بنیاد ہے۔ ہر قسم کے خلق کا تعلق تقوی سے۔ میں ایک اور پہلو سے بھی روزے کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، ہمارے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ ہمارا مادی وجود اصل نہیں ہے، یہ تو مٹی میں چلا جا رہا ہے۔ ہماری اصل ہماری روح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی ہے۔ آپ سوچئے، ہم بیک وقت مادی وجود بھی ہیں، عقلی وجود بھی ہیں، اور روحانی وجود بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مادی وجود کی ضروریات پر پابندی عائد کر کے روحانی اور عقلی وجود کے لیے راستہ دے دیا ہے کہ اب نزول قرآن کے مہینے میں اپنی روح کو سیراب کرو اور اپنی عقل کو سیراب کرو، کیونکہ عقل کے لیے بہت بڑی غذا ہے قرآن، روح کے لیے بہت بڑی غذا ہے قرآن۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے، سسٹم ہے انسانی ترقی کے لیے۔ میں ایک اور پہلو سے بھی روزے کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، ہمارے جو مادی وجود ہے نا، ہماری کچھ اس کے لیے بایولوجیکل نیڈز ہیں۔ بایولوجیکل نیڈز پر، ہماری جو جسمانی ضروریات ہیں ان پر پابندی عائد کر کے ہماری روحانی اور عقلی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے ابھار دیا، اس کے لیے وقت نکل آتا۔ تو نزول قرآن دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس کی دلیل رب العزت کے کلام کی یہ آیات ہے، الرحمن علم القرآن، وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اس قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اس مہینے کے روزے رکھوائے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور میں اکثر اس بات کو سب کے سامنے رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھوٹا روزہ رکھوایا ہے، حلالی چیزوں سے روزہ رکھوایا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ان چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے جو حلال ہے، اور غروب آفتاب کے بعد ایک مہینے تک ہر غروب آفتاب کے بعد صبح صادق سے پہلے ہم ان چیزوں کو کھا پی سکتے، اور رمضان کے بعد کسی بھی وقت کھا پی سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال پر پابندی تو نہیں لگانی تھی، اللہ تعالیٰ نے چھوٹا روزہ رکھوا کے بڑا روزہ رکھ لینے کے لیے پوری طرح سے تربیت کی ہے۔ اور جانتے ہیں بڑا روزہ کس چیز سے؟ حرام سے، برائی سے۔ تو روزہ رکھنا رمضان کا دراصل تربیت ہے۔ اس روزے سے تربیت ہو سکتی ہے، لیکن جتنا آپ سمجھیں گے اس کو اتنا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس روزے سے تربیت ہوتی ہے کہ ہم برائی کو چھوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایک مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس کی آمد ہمارے قریب قریب ہے، جس کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، میرے رب ہم نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب میں نے اسے راتوں کو آرام سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے، اور دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا چانس ہے، کتنے قریب ہے وہ برکت والے دن۔ آگے بڑھ کے استقبال کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری دن میں ایک خطبہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تم پر ایک برکت والے عظیم مہینے نے سایہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، برکت والا مہینہ، عظیم مہینہ، جس کے دن میں روزے رکھنے ہیں اور جس کی راتوں میں قیام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ ہمارے یہاں قیام اللیل کو تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کا ورڈ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ تہجد، تراویح، قیام اللیل ایک ہی عبادت کے لیے ہے۔ ہاں، تراویح، قیام اللیل نارملی عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تہجد نیند توڑ کے اٹھنے کے بعد ہوتا ہے۔ رات کو قیام کرنے کو جب ہم تراویح کہتے ہیں تو نارملی خواتین اس کے بارے میں سمجھتی ہیں
کہ ہم جیسے عام نمازوں میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے شاید ایک آدھ کوئی اور سورت پڑھ لیں، تو جیسے اس کے ساتھ فرض نمازیں، نفل نمازیں ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے نوافل ادا کرنے کو تراویح کہتے ہیں. ایسا نہیں. جس کے بارے میں رسول اللہ نے بشارت دی ہے وہ قیام اللیل ایسا ہے جس میں قرآن یا تو سنایا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، کوئی خود قرآن مجید کو خود پڑھے یا باجماعت نماز میں شامل ہو، لیکن قرآن سننا، قرآن پڑھنا اس کا حصہ ہے. نزول قرآن کے مہینے میں پوری دنیا میں قرآن مجید کی عجیب مجالس شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایسی مجلس ہے جس میں سب کھڑے ہیں اور امام قرآن سنا رہا ہے اور پیچھے سب قرآن سن رہے ہیں. کسی کے ہاتھ میں قرآن ہے اور کوئی قرآن کے بغیر ہی اس مجلس میں صرف سننے سے اپنے ایمان کی آبیاری کر رہا ہے. ہر ایک ثواب کی نیت تو رکھتا ہے. تو دیکھیے کہ رمضان کی راتوں کی یہ کتنی اہم عبادت ہے. آپ ضرور اپنے دل میں سوچتے جائیے اور ارادہ کرتے جائیے. خوبصورت رمضان کے لیے، برکتوں والے رمضان کے لیے ہم نے اگر روزے رکھنے ہیں تو راتوں کو قیام بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اور میں عجیب بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، رمضان کو شہر الصیام کہتے ہیں، روزوں کا مہینہ، لیکن عجیب بات ہے کہ اس کو شہر الطعام یعنی کھانے پینے کا مہینہ اور سونے کا مہینہ بنا لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نیند کم کی ہے اس مہینے میں، اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا وقت سوئے بغیر نہیں گزر سکتا. اور یہ مائنڈ سیٹنگ ہے نا، سب لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس مہینے میں نیند زیادہ لینی. اور آپ دیکھیں دن بھر جو کھانے پینے سے رکا رہا ہے، سارا دن کھانے پینے کے بارے میں سوچتا رہا، آج کیا بنائے، افطار میں کیا ہوگا آج. اور ہمارے یہاں دیکھیں آپ کے ایسے کھانے بنائے جاتے ہیں دوپہر سے ہی اس کی خوشبو اٹھنا شروع ہو جاتی. تو وہ روزہ رکھنے کا جو اصل آبجیکٹو ہے نا، مقصد، وہ پورا نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا کھانا نہ کھائے، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوائے، تو روزے کے مقصد کو ضرور پورا کریں اور وقت بچائیں. وقت کس مقصد کے لیے بچانا ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو برکت دی ہے. نزول قرآن کے مہینے میں اگر ہم یہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے. اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، تندوں تیز طوفانوں کی طرح. اور ایسا تب ہوتا تھا جب جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا. دورہ قرآن کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دورہ قرآن کیا ہے؟ دیکھیں عربی ہماری زبان نہیں، آپ جب تلاوت کرتے ہیں آپ کو اجر ملتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں رسول اللہ کی خوشخبری ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کبھی نہیں جان پائیں گے کہ ان لفظوں میں اور ان آیات میں کیا کہا گیا، اس میں ہماری زندگی کے لیے کیا ہے. تو یہ دورہ قرآن جو ہے وہ اس مشکل کو آسان کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور جہاں جہاں اس کی وضاحت کی ضرورت ہو، ہلکی وضاحت کے ساتھ پورے قرآن کو ایک مہینے میں ریوائز کروا دیں. اس لحاظ سے یہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہو جاتا ہے دورہ قرآن کا، کہ وہ سارے لوگ جو زندگی میں بہت وقت نہیں نکال پاتے ایک مہینے میں قرآن مجید کے احکامات سے کم از کم واقف ضرور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دوہرا ضرور لیتے ہیں. ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، امام مالک اپنی تحقیقی کام کو اپنی کتابیں بند کر کے رکھ دیتے تھے، قلم کاغذ سمیٹ دیتے تھے کہ اب نزول قرآن کا مہینہ آ گیا، اس مہینے میں سب سے بڑا کام قرآن کا ہے.
تو وہ اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرتے تھے قرآن مجید. ظاہر ہے کہ قرآن مجید سناتے ہوں گے, سنتے ہوں گے, اور زیادہ قرآن ہی کا کام کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. تو نزول قرآن کے مہینے میں سب سے بڑا کام جس کو کرنے کی ضرورت ہے وہ قرآن کا کام ہے. پلان کرنا ہے اپنے رمضان کو, تو اس کے لیے سب سے پہلے ارادہ کر لیں. لیکن 3 چیزیں انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. لیکن چاہت اپنی جگہ پر, لیکن ارادہ بہت ضروری ہے. ارادے کے بغیر اگلی منزل کبھی نہیں آتی. آپ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں پھر اس چیز کے لیے پلان کرتے ہیں. ارادے کی بہت پلاننگ ہوتی ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ارادے اور پلاننگ کے درمیان دعا کو لے آئیں. 3 چیزیں: ارادہ, دعا, پلاننگ. آپ چاہتے ہیں کہ دورہ قرآن کریں, آپ ارادہ کریں گے, دعا کریں گے, پھر پلان کریں گے. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی انتظام کر دے, تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا انشاءاللہ. نزول قرآن کے مہینے میں کثرت سے تلاوت کریں, بہت ایزی ہے. آپ صرف پلان کر لیں گے, اور اس میں کوئی اتنی مشقت نہیں ہے کہ آپ جس وقت صبح کے وقت, سحری کے وقت آپ سحری سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ تلاوت کا وقت ہے. ہمارے یہاں سحری سمیٹتے ہی لوگ سونے کی تیاری کرتے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کریں اور نیند کی وادی میں گم ہو جائیں. یہ وقت بہت برکت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما دے. تو صبح کی برکت کو رمضان میں نہیں چھوڑنا. رمضان میں انشاءاللہ صبح کے وقت آپ تلاوت کریں, آپ اذکار کریں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار کرتے تھے. آپ اس وقت میں یعنی اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ انسان تلاوت کرے, ذکر کرے, تو سورج نکلنے والا ہو جاتا ہے. جب سورج نکل آئے تو آپ اشراق کی نماز ادا کر کے اس کے بعد آپ کچھ ریسٹ کرنا چاہیں آپ ریسٹ کر لیں. آپ ریسٹ کر کے دوبارہ نئے سرے سے تازہ دم ہو کے اپنی زندگی کے کام شروع کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ظاہر ہے کہ جو نیند کی کمی ہے کہیں تو آپ نے ایڈجسٹ کرنی ہے, تو آپ اس کو جب نیند ایڈجسٹ کریں گے تو نیند سے پہلے آپ رمضان کے مقصد کو ایڈجسٹ کر لیں کہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے, رمضان میں قرآن نازل کیا گیا تو قرآن کا کام کیا ہے. اس بار آپ ضرور ارادہ کر لیں دورہ قرآن کرنے کا. آپ کسی بھی جگہ کرنا چاہیں, اس مقام پر کسی اور مقام پر, بڑا خوشائند ہے. لیکن اگر آپ اپنی جاب کی مصروفیت کی وجہ سے, اپنے تعلیمی سلسلے کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے لیے مشکل ہو, تو آن لائن آپ اپنے موبائل پر ایک کلک سے آپ دورہ قرآن اوپن کر سکتے ہیں. 2 o'clock پہ لائیو دورہ قرآن انشاءاللہ تعالیٰ لاہور سے آئے گا, اور انشاءاللہ پوری ورلڈ میں 6 ٹائمنگز ہیں ہمارے, جس پہ آپ اس ٹائم پہ نہیں کسی اور ٹائم سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 6 اوقات میں یہ دورہ قرآن بار بار ریپیٹڈلی نشر ہوگا انشاءاللہ. لیکن جو مجالس ہے نا اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. ایک وہ بھی مجلس ہے جو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ فضائی مجلس ہے, لیکن یہ مجلس جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں کرنے والے کاموں میں بھوک مٹانا بہت اہم کام ہے. روزے کھلوائیے, روزے کھلوانا بہت بڑا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اس کے برابر اجر ملتا ہے, روزے دار کا اجر ختم نہیں ہوتا, اس کا اجر برقرار رہتا. روزے کھلوانا بہت بڑی نیکی ہے, لیکن روزے کھلوانے کے لیے ایسا اہتمام کرنا کہ مغرب کی نماز ہی چلی جائے یا اس دن کی تراویح ہی نہ پڑھ سکیں, یعنی امبیلنس نہیں ہونا چاہیے زندگی میں. بیلنس ضرور قائم رکھیں. اسی طرح سے وہ لوگ جو اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے, بہت بڑا اجر ہے روزے رکھوانے کا بھی. تو آپ راشن کا اہتمام کریں. مشکل نہیں ہے راشن کا انتظام کرنا. ہر گھر میں اگر ایک صدقہ باکس بنا لیں ابھی سے بھی, اور گھر کے سارے افراد اس میں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ڈالیں, تو یہ بالکل یعنی ایک بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ فیملی ہے نا, اس کے لیے بھی کسی اور فیملی کے لیے کچھ راشن کا انتظام کرنا مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. بات ارادے کی ہے. ارادہ کریں گے, کسی کو روزے رکھوانے ہیں,
کسی کے روزے افطار کروانے ہیں. اس مہینے کی یہی نیکیاں ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے اس مہینے میں کرنے والے کاموں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اور آخری عشرے کی محنت، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، خود بھی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اب رمضان کے آخری عشرے میں 20ویں کا دن ہوتا تو آپ اس وقت اپنے مسجد میں اپنی اعتکاف کی جگہ پر چلے جاتے تھے. سورج ڈوبنے سے پہلے آپ وہیں ہوتے تھے اور پھر عید کا چاند دیکھ کر آپ باہر آتے تھے. اعتکاف رمضان کی عبادت ہے. اسی طرح عمرے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا، یعنی اسے حج کے برابر ثواب ملے گا. تو رمضان کا عمرہ بہت بڑے اجر کی دلیل ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر سکتا ہے. ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے. میں ارادہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمرہ کرنے کی توفیق دے دیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ رمضان کے اختتام پر جو آخری چیز صدقہ فطر ہے جس کو اجناس کی شکل میں دیا جاتا ہے، اس کا مقصد بتا دوں کہ رمضان کے کاموں میں اگر کوئی کمی رہ گئی، کہیں کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ ہم یعنی ہماری طرف سے کوئی خطا رہ گئی ہو، تو یہ اس کو پورا کرنے کے لیے گھر کے ہر فرد کی طرف سے دینا لازم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں برکتوں والا رمضان نصیب فرما دے. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی مائک پلیز دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ البقرہ میں. جی ایک مہینے کے لیے تو ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی چھوٹے روزے جاتے ہیں ہمارا بڑا روزہ بھی غائب ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو برقرار، اس جو ہمارے دین کے ساتھ یا ہمارے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں برقرار؟ بڑی عمدہ بات آپ نے کہی ہے. اصل میں رمضان کی نیکیوں کا عکس یہی ہے کہ آپ رمضان کے بعد بھی اس نیکی کو مسلسل جاری رکھنے کے قابل ہو. یعنی نیکیاں کمائی ہیں، تربیت ہوئی ہے، بعد میں بھی رمضان کے اثرات جاری رہنے چاہیے. اس کا تعلق بھی ونس اگین ارادے سے ہے، دعا سے ہے اور پلاننگ سے. پلاننگ بڑی ضروری ہے. آپ رمضان کے بعد کن کاموں کو جاری رکھیں گے؟ جن کاموں کو آپ نے رمضان میں مشقت سے اچیو کیا ہوگا ارادے سے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اسے جاری رکھنے کے قابل ہوں گے. الحمدللہ اس دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسی ٹریننگز کروا دیں کہ رمضان کے بعد کا ایک اسکیجول ہم نے دیا ہے کیسے آپ ان نیکیوں کو برقرار رکھ سکتے ہیں. تو 30 ڈیز میں جب آپ نیکیاں کرنے کے لیے اپنا احتساب کریں گے تو انشاءاللہ بعد میں جب نیکی کرنے کا ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور گنجائش پیدا کرتے ہیں انشاءاللہ. جی کوئی اور؟ لیکن ارادوں کے بغیر رمضان کے بعد اثرات جاری نہیں رہتے. عید کا چاند دیکھتے ہی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے کیونکہ ابھی وہ جمع ہی نہیں، قرار ہی نہیں پکڑا. تو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ان مجالس کا اہتمام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ نیکیاں ہمارے اندر قرار پکڑ جائیں. جی جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ رمضان کے لیے تو ہم پہلے سے بہت پریپیئر ہوتے ہیں اور اس طرح سے اس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کو اچھے سے ویلکم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم کہیں نہ کہیں ایفرٹ بھی انپوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی آپ نے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے پوائنٹس
हाई लाइट की, जिनको हमें ऐड करके हम अपने रमज़ान को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लेकिन सब में हमसे ये एफर्ट्स उस तरह से हमें इंसाइड खुद के अंदर फील हो रही होती, कभी जिस तरह हमें अभी इस चीज़ का जिक्र हो रहा था कि रूहानी अल्लाह ताला जो है उस चीज़ का टाइम आता है आपके इंसान की जिसको वो सारा इस पीरियड को हम किस तरह स्मूथली लेकर चलते हैं, जिस तरह उनकी क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन उस चीज़ उस फेस को हम किस तरह कंटिन्यू करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इकबाल कहता है पैबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। शाख जब किसी दरख्त से टूटती है या पत्ता टूट जाता है तो सूख जाता है। नेकियां भी इसी तरह से इनफिरादी तौर पर की जाएं तो सूख जाती हैं। आप नेकियां करने के लिए जैसे कुरान के साथ एक ताल्लुक जुड़ा है, ऐसे ही इज्तिमाई तौर पर जो लोग भी नेकी के कामों को लेके चल रहे हैं उनके साथ जुड़ के रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो और तफरका न करना। तो अल्लाह की रस्सी के बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से किसी ने सवाल किया कि ये अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया हब्लुल्लाह की बात की है, हब्लुल्लाह क्या है? तो उन्होंने कहा अल कुरानु हब्लिल्लाहिल मतीन, कुरान अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी है, तो सब मिलकर थाम लो। इसका मतलब यह है कि इनफिरादी जिंदगी नहीं गुजारनी। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह ताला का हाथ जमात पर है। जो लोग मिलके नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, जो लोग मिलके एक मिशन के तहत जिंदगी बसर करते हैं, जो लोग मिलके कुरान के मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक, दुनिया भर तक, तो अल्लाह ताला उन पर नजर करम करते हैं। और फिर ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान हकीम में आता है वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम इंसान यकीनन खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र, उन्होंने एक दूसरे को हक और सब्र की तलकीन की। तो हक और सब्र की तलकीन करने से मुराद क्या है कि एक दूसरे को नेकी की तलकीन करना और नेकी में जमे रहने की तलकीन करना, बुराई से बचने की तलकीन करना और बुराई छोड़े रखने की तलकीन करना। तो ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको नेकी के रास्ते पे चलाएं, ऐसे फोरम ज्वाइन करें जिनकी वजह से आप नेकी पे बरकरार रह सकें, क्योंकि एक अकेला दो ग्यारह। अल्लाह ताला हमें ऐसे फोरम्स को ज्वाइन करने की तौफीक दे जिनकी वजह से नेकियां परवान चढ़े। जी जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमारे माशरे में बाज़ लोग ये कहते हैं कि असर की नमाज के बाद अगर हैज़ की हालत शुरू हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैंने क्या कहना है, वही जो अल्लाह ताला की किताब कहती है या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे कहने की क्या औकात है। देखें, की हालत ऐसी है जिसमें रोजा बरकरार नहीं रहता, चाहे वो आखिरी मिनट हो। आखिरी मिनट भी होगा तो तब भी रोजा तो ब्रेक हो जाएगा। जो कोशिश की है अल्लाह ताला की, यहाँ उसका अजर जरूर मिलेगा, लेकिन दोबारा रखना पड़ेगा, उसकी कज़ा देनी पड़ेगी। जी मेरा ये सवाल है कि हम लोग जो रमज़ान में अफ्तार करते हैं लोगों की, उनके लिए खास तबका की ज़्यादा स्वाब मिलता है कि गरीबों की अफ्तार कराने के साथ तो उनकी भी अफ्तार का उतना ही स्वाब मिलता है, जैसे हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके भी हम अफ्तारी का बंदोबस्त करवाएं। आपसे सवाल करना चाहती हूँ, रोजा सिर्फ गरीबों का होता है या रोजा सिर्फ उमरा का होता है? जिसका रोजा है उसका अफ्तार कराने का सवाल है, लेकिन जिसके पास नहीं है उस तक अफ्तार पहुंचाना ज्यादा कदरों कीमत वाला अमल है। इसका ये मतलब नहीं है कि रिश्तेदारों को और बाहमी जिनके साथ ताल्लुक है उनको भूल जाए, उनको भी करना चाहिए, लेकिन गुरबा को नहीं भूलना चाहिए। जी जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। माइक ऊपर करें, माइक ऊपर करें, मुझे आवाज समझ नहीं आई। आप ऑनलाइन हो रहे हैं
रमज़ान करवाती हैं रमज़ान में, तो मैं चाह रही थी कि आप थोड़े तरतीब भी करवाया करें रमज़ान। बेटा तरतीब मेरा फील्ड ही नहीं है, मेरा फील्ड जो है वो तफसीर है। जिसका जो फील्ड हो ना, तर्जमा है, तफसीर है, अपने फील्ड जिन्होंने उसमें पूरी मेहनत की ज़िंदगी भर, उन तक ज़रूर बात पहुँचाइए। अल्लाह ताला तौफीक दे। आपका जो यानी पॉइंट आपने उठाया ये बहुत उम्दा है, होना चाहिए, क्योंकि इसका दिल पर बहुत गहरा असर होता है। लेकिन नेचुरली पूरा दौरा नहीं हो सकता, क्योंकि तरतीब के लिए वक्त बहुत चाहिए ना। लेकिन जितना हिस्सा हो सके ज़रूर होना चाहिए। हमारे यहाँ जो मजालिस मुनक्किद होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आखिरी रातों में, उनमें ऐसी मजालिस भी होती हैं जिनमें खूबसूरत तरीके से कुरान को पढ़ा जाता है, सुना जाता है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे ऐसी कुछ मजालिस मुनक्किद कर सके, लेकिन आएंगे वही जो इस फील्ड में माहिर है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बच्चों के मामले में जो लड़कियां हैं ना, वो लड़कों की निस्बत ज़्यादा बात मानती हैं। यानी कि मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, तो मैं उनसे जब भी कहती हूँ नमाज़ पढ़ो या फिर कुरान पाक पढ़ो, रमज़ान आएगा तो मुकम्मल हम रेगुलरली करेंगे, करते हैं माशाल्लाह, लेकिन रेगुलरली नहीं है, पढ़ते हैं नमाज। तो जब भी कहूँ जब रमज़ान आएगा तो हम ज़रूर करेंगे। यानी कि किस तरह उनकी तरबियत की जाए, इस्लाम किस तरह की जाए, तो इस बात पे कायम किया जाए कि वो रमज़ान के अलावा भी पाबंदी करें। मैं एक बार फिर वही बात कहना चाहती हूँ कि माँ बाप ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी तलकीन से बच्चों में तब्दीली आ जाएगी। ऐसे फोरम्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत है, खुद हमें भी बच्चों को भी। पहले ऐसे मौके बहुत थे, ख़ानदान में लोग एक जैसी उम्र के लोग इकट्ठे हो जाते थे, जॉइंट फैमिली में ऐसा बहुत कुछ होता था। फिर इसी तरह से ये है कि मोहल्लेदार भी एक दूसरे का ख्याल रखते थे, और जो लड़के बड़े हो रहे होते थे उनको कोई बूढ़े बुजुर्ग लेके बैठते थे। अब ये सिलसिला नहीं रह गया, तो उसकी जगह ऐसे फोरम्स जिनमें यानी जिस एज के लड़के हैं उस एज के लड़कों का अगर कोई यानी अच्छा फोरम मौजूद है, उसको ज्वाइन करवाइए। लड़के एक दूसरे की बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर हम कहते रहें नमाज पढ़ लो, तो वो तो नहीं जानता नमाज क्यों पढ़ो। नमाज की हकीकत को समझाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि नमाज की ट्रेनिंग ज़रूर करें। कम से कम बीइंग अ मुस्लिम आप ये इरादा ज़रूर करें कि नमाज की हकीकत को खुद समझना और दूसरों को समझाना। इसको समझना कि नमाज हम क्यों पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने नमाज क्यों फ़र्ज की, नमाज से हमें क्या मिलता है, नमाज के 5 औकात का क्या नफा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से बार बार समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला तौफीक दे दे। फिर जब आप समझाएंगी तो आपकी बात का असर फ़र्क होगा। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, बच्चों को बुजुर्गों से नसीहत करवाएं, बच्चों को अपने ऐसे यानी दोस्तों का फोरम उसे या कोई और फोरम ऐसा है नेकी का फोरम उसे ज्वाइन करवाएं। और ये बात मैं खुसूसी तौर पर कहना चाहती हूँ, एक बुजुर्ग थे जो लैलतुल कद्र में दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मुझे अच्छा दोस्त नसीब करना। अपने बच्चों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उन्हें अच्छे दोस्त नसीब करें। जी मेरा सवाल भी बच्चों से मुतल्लिक ही है कि बच्चों से अगर कहते हैं अपने फोरम को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं तो वो उनका दिल सिर्फ माइल नहीं होता, तो इस सिलसिले में क्या करें, या हम कुछ पढ़ें, कोई दुआ करें, क्या? इसमें कोई शक नहीं, दुआ का भी अपना असर होता है, लेकिन ये कि तज़किरा ज़रूर जारी रखना चाहिए। देखिए एक अच्छा फोरम तो सबसे बड़ी बात ये, मैं ये समझती हूँ मुसलमानों के पास तो इतनी बड़ी सहूलत है 5 वक्त की नमाज। अगर कोई मस्जिद जाना शुरू कर दे ना, सिर्फ रमज़ान में भी जाना शुरू करें, मस्जिद का नमाजी बनाए। रियली नेकी मस्जिद से आती है, मस्जिद में जाने से। मस्जिद से तो हम खुद खौफ करते हैं। अगर ओवरऑल देखें तो मस्जिद भेजना हमारा ख्वाब नहीं है। मैं उमूमी तौर पर जो यानी एक माहौल है उस माहौल के हवाले से बात कर रही हूँ। और हमारे वो बच्चे जो एलीट स्कूल्स में जाते हैं, उन बच्चों ने तो सोचा भी नहीं ना उनके माँ बाप ने कि इन्हें मस्जिद का नमाजी बनाना है। तो मस्जिद में 5 वक्त इकट्ठे होने वाला फर्क, उसकी कैफियत बदल जाती है। जुम्मे का खुतबा सुन ले, मैं ये कहती हूँ मिनिमम ये इतना अच्छा पैकेज है जिसकी वजह से मुसलसल तरबियत होती रहती है। अल्लाह ताला तौफीक दे। बाकी ये कि
बच्चे फोरम ज्वाइन ना करना चाहें, फिर भी ऐसे फोरम्स भी बनाने चाहिए, ऐसे बच्चों को इकट्ठा भी करना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक दे इस सिटी के रहने वालों को भी कि ऐसे फोरम्स बनाएं जिसमें बच्चे दिल की खुशी के साथ आए, बच्चों को खुद काम करने का चांस दें, बच्चों के सेहतमंद मुकाबले भी करवाने चाहिए, जैसे डिबेट्स हैं, जैसे क्विज़ेस हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे स्किल्स के मुकाबले हैं, लेकिन उसको एक खास पर्सपेक्टिव में कराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला तालीमी इदारों के तवज्जो से भी हों तो उनसे भी बड़ी खैर, आहिस्ता आहिस्ता खैर की तरफ दिल माइल होते हैं। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ माँ की दुआ है। माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करे, अल्लाह ताला से उसकी ज़ात पर यकीन रखते हुए अल्लाह ताला की मदद आती है। आप सजदे में दुआ करें अपने बच्चे का नाम लेके, अल्लाहुम्मा हदी। अब बच्चे का नाम है आगे, अल्लाह हिदायत दे दे। ये रसूलुल्लाह की मसनून दुआओं में से, अल्लाहुम्मा हदी अहमद, अल्लाहुम्मा हदी बिलाल, या कोई भी नाम है, उस नाम लेके दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह। जी मेरा सवाल शबान और जो महीना आ रहा है, जो लोगों ने मन खट बात है, शबान शबे बरात, इसके बारे में थोड़ी सी ना वजाहत करते हैं। और रोज़ा जो लोग इसके बारे में कह रहे हैं रोज़ा है, इसकी इबादत है, कुछ उसके बारे में देखिए, 2-3 बातें मैंने आपके सामने यानी 3 दलीलें रखना चाहती हूँ, कोई जाती बात नहीं करूँगी, अल्लाह ताला की किताब से। पहली बात यह है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सूरह बकरा की आयत है, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। दूसरी आयत सूरह अल क़द्र की है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। तो लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की रात है। और सूरह दुखान में आता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इसको बरकत वाली रात में नाजिल किया। उस रात में जिसके बारे में कुरान हकीम में आता है, फ़ीहा युफ़रक़ु मिन कुल्लि अम्रिन हकीम, जिसमें हर अहम मामले का फैसला किया जाता है। तकदीरी फैसलों की रात निस्फ़ शबान की रात नहीं है, वो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रात है, कोई भी ताक रात। अब पहली बात तो ये कि वो ये रात नहीं है, रात ही फर्क है। दूसरी बात यह है कि निस्फ़ शबान के हवाले से ये रिवायत दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ज़मीन वालों की तरफ झांकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ़ शबान के हवाले से ऐसी कोई इबादत नहीं की, ना उसको सिखाया। जैसी इबादत हमारे यहाँ पॉपुलर है, एक ज़ईफ़ रिवायत हज़रत आयशा के हवाले से जो मिलती है, उस रिवायत की बुनियाद पर कुरान को झुठलाया नहीं जा सकता। वो निस्फ़ शबान की रात नहीं है, लैलतुल क़द्र है। तो लैलतुल क़द्र की इबादत के हवाले से हमें बहुत कुछ मिलता है, इसलिए इस गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए। अगर कोई कहे, लोग कहते हैं कि इस रात में ये कर लें, इस दिन में ये कर लें, हलवे पका लें, या इसी तरह से पूरियाँ, या इसी नौइयत की खाने पीने की चीज़ें, और बेटी की शादी हुई है तो उसे शबरात लेके आनी है, या इसी तरह से जैसे रोज़ा रखना है। शबान के रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं और कसरत से रखे हैं, आखिर में जाके तो रमज़ान से फर्क करने के लिए आप छोड़ देते थे। लेकिन खुसूसी तौर पर इस दिन का रोज़ा रखना जी कोई, यानी वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14, 15 के रोज़े रखते थे, वैसे भी रखते थे हर महीने। तो अब जहाँ तक ये है कि कोई आगे पीछे किसी महीने में रोज़े ना रखे, सिर्फ इस दिन की खासियत की वजह से रखना चाहे, तो उसके लिए सुन्नत से कोई दलील तो नहीं मिलती। बाकी जो काम किए जाते हैं, शोलियाँ, पटाखे चलाना, अनार फोड़ना, बाकी काफ़ी हंगामा रही होती है हमारे यहाँ, तो जाहिर है कि उसका इस यानी बरकत वाले महीने के साथ या इन रातों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें अपने अमाल का जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए कि हमें शाइस्तगी के साथ ही सारे मामलात सुन्नत के मुताबिक अंजाम देने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये है कि गैर अल्लाह के नाम की जो चीज़ होती है, वो अगर कोई बंदा ले ले तो उसका क्या करे? अगर जानवरों को फेंके तो कहते हैं कि ये भी गुनाह है, अगर खुद
وہ بھی گناہ ہے. اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ ویسے تو ساری زندگی سے تعلق ہے. دیکھیں جو چیز میں سادہ سے بات کرتی ہوں، غیر اللہ کے نام پر جو کھانا ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. اب حرام چیز جانوروں کے لیے تو حرام ہے نہیں، ان کے لیے کب حرام ہے؟ جو چیزیں انسانوں کے لیے حلال اور حرام ہیں وہ انسانوں کے لیے قانون ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے کھانا تلف کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، آپ نے اللہ کے قانون کی پابندی کی. باقی یہ ہے کہ ان کے معاملے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ جانوروں کو بھی اسلام قبول کروائے، وہ تو پہلے ہی اللہ کی فرما بردار ہے. دعا کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي یا قیوم برحمتک نستغیث. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. الہی آپ سے استدعا ہے، ہمیں برکتوں والا رمضان نصیب فرما دے. الہی ہمیں برکتوں والے روزے نصیب فرما دے. الہی ہمیں قیام اللیل نصیب فرما دے. الہی دور قرآن نصیب فرما دے، تلاوت قرآن نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمیں روزے افطار کروانے نصیب کر دے. الہی جو بھوک میں مبتلا رہتے ہیں، اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پاتے، الہی ان کے لیے راشن فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ بے لباسوں کو لباس پہنانے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین بیماروں کے لیے الہی درد مند دل عطا فرما دے. الہی بیماروں کی دوا کے لیے، الہی بیماروں کی کیئر کے لیے الہی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے، جتنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں الہی سب کے دل میں دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. یا ارحم الراحمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. الہی سب بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین ہماری غلطیوں، خطاؤں، گناہوں کو معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے، قرآن مجید برکت والی کتاب ہے، ہماری زندگی کی کتاب، الہی اسے اپنی زندگی میں سجانے کی توفیق عطا فرما دے. الہی اس کا علم، اس پر ایمان، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہی اس پیغام کو دنیا بھر تک، گھر گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین اس جگہ کو خیر و برکت والا کر دیجیے. الہی جن لوگوں نے
इस प्रोग्राम को अरेंज किया, जिन्होंने ताउन किया, इलाही जिन्होंने भी मेहनत की, इलाही सबकी मेहनत को कबूल फरमा ले। और इलाही आपसे इस्तिदा है, पाक परवरदिगार खुशू वाली नमाजें नसीब फरमा दीजिए। इलाही तेरे बंदे तुझसे दुआएं करते हैं, इलाही जिन घरों में आपस में नाचाकी है, ना इत्तेफाकी है, इलाही जिन शौहर बीवी के दरमियान इख्तिलाफात हैं, पाक परवरदिगार उनको आपस की हमागी नसीब फरमा दे। या रहमर रहीमीन, रिज़्क़ हलाल में वुसअत और बरकत अता फरमा दे। या रहमर रहीमीन, आपसे इस्तिदा है, शौबान के महीने में इलाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ अमल रहते थे रोज़ों में, और रमज़ान की तैयारी में इलाही हमें भी रमज़ान की भरपूर तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।